अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज अफसोसनाक ख़बर है और इंतहाई दिल खराश जो मैंने वीडियोस देखी हैं उनके अंदर जो इस्लामाबाद का वाक़या हुआ है, जहाँ पे एक इमाम बारगाह को टारगेट किया गया है और एक ख़ुदकुश हमलावर ने मस्जिद के अंदर दाखिल होने की कोशिश की और जब उसको रोका गया तो उसने ब्लास्ट कर दिया। यकीनन उसमें अब तक जो कि इतलात हैं, कोई 30 से 35 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं, जबकि 100 से ज़्यादा जो हैं वो ज़ख्मी हैं। लॉ एंड आर्डर पर बात करेंगे और जो सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की, उस पर भी बात करते हैं। इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊँ, आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जी बिल्कुल, आज ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है और ये पहला वाक़या नहीं है इस्लामाबाद में। इससे पहले भी चंद रोज़ कबल भी एक वाक़या हुआ था, जहाँ पे इसी तरह ख़ुदकुश हमलावर ने एक साइज़ ऑफिस के बाहर जो है अपने आप को उड़ाया था। वो भी कचहरी का इलाका था और कचहरियाँ बिल्कुल करीब थीं। उसमें भी काफ़ी सारे लोग शहीद हुए थे। आज का वाक़या जो है अफसोसनाक इसलिए है कि मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो इंटेलिजेंस का निज़ाम है, इसका फेलेवर है। और मैं बारहा कह चुका हूँ कि पुलिस जो है वो किसी हद तक तो ये हमलों को रोक सकती है, लेकिन अब पुलिस को भी और साथ साथ हमारे दीगर इदारों को भी अपना जो इंटेलिजेंस का निज़ाम है उसको मज़ीद फ़ाल करना होगा। अगर कोई फितना अल ख्वारिज जो हैं, जिन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है, उन्होंने कहीं प्लानिंग की होगी, फिर वहाँ से एक पूरा एक प्लान जो है वो दिया गया होगा, लोग रवाना हुए होंगे, फिर वो लोग कहाँ ठहरे होंगे, क्योंकि एक ख़ुदकुश नहीं हो सकता, फैसिलिटेटर भी होते हैं। ये ख़ुदकुश हमलावर इस्लामाबाद आता है, वहाँ पे आके ये वाक़या करता है। तो इस दौरान हमारी इंटेलिजेंस की जो क़ुव्वत है या हमारी इंटेलिजेंस की जो ताकत है, वो इस काबिल नहीं है कि वो प्रायर इन्फॉर्मेशन दे सके। ये बारहा हमने देखा कि लोग इस्लामाबाद में आके ये इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। अगर ये मैं कहूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं तो यहाँ थोड़ा सा एडवांटेज इस तरह है कि ज़ाहिर है कि ये एरिया अफ़गानिस्तान के करीब भी है और साथ साथ जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो रिहाइश पज़ीर लोग हैं उनमें वो शामिल हो जाते हैं। लेकिन इस्लामाबाद का इलाका जो है, इस्लामाबाद का शहर जो है, वो एक तो वहाँ पे ये दावा भी किया जाता है कि ये सेफ़ सिटी है। तो अगर सेफ़ सिटी है, ठीक है, कैमरों की मदद से आप किसी को रोक तो नहीं सकते, लेकिन मामला ये है कि ये बंदा कहाँ पे रहा, इसने कहाँ पे इसको ट्रेन किया गया, फिर इसको कहाँ से कहाँ पे जो शिफ्टिंग की जाती है वो कौन लाया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर मेरे ख़्याल में कि अब जो हमारे खुफिया इदारे हैं, साथ साथ जो हमारी पुलिस के इदारे हैं, उनको थोड़ा सा इस जानिब तवज्जो देनी होगी कि एक तो अगर आप ये समझते हैं ना कि आपने नाका लगा दिया और नाके पे जो लोगों को आप रोक रहे हैं और 2-2 मील की लाइनें हैं, पेशावर में भी यही सूरत हाल है कि आप नाका लगा देते हैं, फिर लोग खड़े नहीं होते और जब खड़े नहीं हो तो फायरिंग कर देते हैं। पेशावर में अगले दिन जो एक नौजवान को पेशावर पुलिस ने जो है फायरिंग करके उसको मार दिया। तो ऐसे वाक़यात भी फिर होते हैं कि लोग जहाँ पे लोग खड़े नहीं होते तो आप उनको हिट करते हैं। तो बजाय इसके कि आप सड़कों पे खड़े होकर लोगों को चेक करें, इस तरह तो आज तक कोई ख़ुदकुश या कोई धमाका खेज़ जो भरी हुई गाड़ी है धमाके से, वो नहीं पकड़ी गई। और मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई बहुत बड़ा आपने कोई इस तरह का जो एक बड़ा ख़ुदकुश हमलावर हो, उसका प्लान आपने नाकाम बनाया हो। ये जो सड़कों पर नाके लगाए जाते हैं ना, इनसे ये छोटे चोर वोर जो हैं ये तो डर जाते हैं, ये लोग तो चलें ये हो जाते हैं। ये जो बड़े ख़ुदकुश हमलावर होते हैं या ये फितना अल ख्वारिज हैं, वो इनसे नहीं रुकते हैं। अलबत्ता ठीक है कि आप एक डेटरेंस आप रखते हैं और आप कोशिश करते हैं कि एक डेटरेंस को किया जाए ताकि लोगों को थोड़ा सा खौफ हो, लेकिन मकसद ये है कि आप लोगों को भी फिर तंग करते हैं। पेशावर में मैं अगले दिन देख रहा था कि
یہ جو مختلف جگہوں پہ یہ ناکے لگا دیتے ہیں، پھر وہ لائنیں لگ جاتی ہیں گاڑیوں کی، خدا نہ کرے اس کے اندر بھی اگر کوئی حملہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو سینکڑوں لوگ جو ہیں اس کے اندر مارے جائیں گے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے انٹیلیجنس سسٹم کو ٹھیک کریں۔ میں زیادہ فوکس کرتا ہوں کہ اسپیشل برانچ جو ہے اس کو جو ہے آپ امپاور کریں، اس کو فنڈز دیں، اس کو جو ٹیکنالوجی ہے وہ دیں، افرادی قوت دیں، تاکہ جو پولیس ہے وہ اس کے اندر یہ اسپیشل برانچ جو ہے اس کی ایک قسم کی آپ سمجھے کہ اس کی آنکھیں، کان، ناک، یہ سارا اسپیشل برانچ ہے۔ تو اسپیشل برانچ اگر منظم ہو جائے، اور مجھے اگلے دن کسی نے بتایا کہ ان کے پاس تو بجٹ ہی نہیں ہوتا، تو جس ادارے کو آپ اگر 1 لاکھ روپیہ دیں گے مہینے کا تو اسپیشل برانچ کیسے چلے گی؟ مطلب آپ اندازہ لگائیں نا کہ آپ مہینے کا اگر 12 لاکھ ان کو دیتے ہیں کہ جناب یہ آپ اپنے سورسز کو اور اپنے اخراجات کے لیے رکھیں، تو مجھے بتائیں 12 لاکھ روپے سے اسپیشل برانچ کو چلایا جا سکتا ہے خیبر پختونخوا میں؟ تو بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے بعض اوقات جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ فنڈز یہاں پہ اربوں روپیہ لوگ کھا جاتے ہیں، 40 ارب کا جو ہے ایک سکیم آ جاتا ہے، کروڑوں کے جو یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے، کوئی سپورٹس میں ہے تو کوئی فلانی ڈپارٹمنٹس میں دیکھ لیں، تباہی ہو رہی ہے۔ لیکن جہاں بات آ جائے پولیس کی کہ پولیس کو کچھ پیسے دینے ہیں تو وہاں موت پڑ جاتی ہے سب کو، یعنی سب کو جو ہے نا وہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ پیسے کیوں دیں بھائی؟ اگر آپ ادارہ مضبوط نہیں کریں گے، میں اگلے دنوں پوچھ رہا تھا کہ جی اسپیشل برانچ کے پاس بھرتیاں آخری کب ہوئی ہیں؟ تو 10 سال پہلے بھرتیاں ہوئیں، اس کے بعد بھرتی کوئی نہیں ہوا۔ پھر مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ جی اسپیشل برانچ میں جو ان کی اسٹرینتھ ہے وہی پوری نہیں ہے، تو پھر ان سے جو ہے آپ وی آئی پی ڈیوٹیاں بھی لیتے ہیں، ان کے جو یہ انسٹالیشنز ہیں ان کی حفاظت بھی انہوں نے کرنی ہے، چائنیز کو بھی انہوں نے دیکھنا ہے، ہر جگہ پہ ایئرپورٹ ہو کے کوئی جگہ بھی ہو وہاں بھی انہوں نے کھڑے ہونا ہے، اتنے کام بھی آپ لیں گے۔ تو بجائے اس کے اس کو منظم کریں، اور اس کو منظم میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایس آئی کی طرح اس کو منظم کریں، جس طرح آئی ایس آئی کام کرتی ہے نا اس طرح اس کو منظم کیا جائے۔ اس سے تو 2 3 فائدے ہو جائیں گے۔ ایک تو پولیس کی فورس ہے، پولیس کے اندر ہی ساری اس کی جو کام ہے وہ پولیس کے ساتھ مل کے وہ کر رہی ہوگی۔ انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے اسپیشل برانچ کی زبردست ہوتی ہے، ان کے پاس لوگ اچھے ہوتے ہیں، بڑے پرانے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ انفارمرز ہیں جو مطلب جن کے ساتھ آپ جہاں سے آپ کو خبریں آتی ہیں، تو ان کو فنڈز دیں تاکہ وہ اپنے آگے جو نیٹ ورک بنا سکیں اور اس کو مضبوط کر سکے۔ تو میں وزیر اعلیٰ صاحب سے کہوں گا، سہیل افریدی صاحب، آپ نے اعلان کیا تھا کہ اسپیشل برانچ کو ہم 8 10 ارب روپیہ دیں گے، تو وہ کہاں ہے؟ ابھی تک تو 1 روپیہ نہیں پہنچا وہاں پہ۔ تو جو سی ڈی ڈی کے لیے آپ نے اعلان کیا وہ بھی نہیں ملے۔ تو یہ سارے معاملے جو ہیں وہ سیکریٹریٹ کے اندر ہی گھوم رہے ہیں۔ تو اگر سیکریٹریٹ کے اندر ہی یہ معاملات چلتے رہیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ جی یہ فائلوں سے نکلیں، تو جب تک فائلوں سے نہیں نکلیں گے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو صوبے میں اگر آپ کہتے ہیں کہ سی ٹی ڈی مضبوط ہو، سی ٹی ڈی جو ہے وہ کارروائی کے لیے ہونی چاہیے، اور اسپیشل برانچ جو ہے وہ انفارمیشن کلیکشن کے لیے ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو اگر کسی واقعے سے پہلے اگر آپ کو پتہ لگ جائے تو میرے خیال میں کہ وہ آسان ہو جاتا ہے بنسبت اس کے کہ جب خود کش حملہ آور یا گاڑی آ جائے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ آپ اس کو روکیں گے، وہ بلاسٹ کر دے گا، یہ تو سمپل ایک وہ ہے۔ تو لہٰذا پولیس کو مضبوط کریں اور پولیس کے جو فنڈز ہیں اس کو بڑھایا جائے۔ جہاں تک اسلام آباد کی بات ہے، تو اسلام آباد کو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا کیپٹل ہے، اور پوری دنیا میں یہ بات جاتی ہے کہ جناب اسلام آباد کے اندر دھماکہ ہو گیا ہے۔ تو ایک تو میرا یہ بھی میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ ہماری جو یہ جو فیصلہ کرنے کی وہ ہے نا، وہ اس میں بھی سیاست انوالو ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کے اندر بھی جو گریڈ 20 سے اوپر کے معاملات ہیں اور گریڈ 20 تک کے بھی سارا سیاسی اس میں مداخلت ہے۔ یعنی اگر آئی جی ایس کی تعیناتی ہے سفارش پہ ہے، اور اگر کہ عام پوسٹوں پہ لگانا ہے وہ بھی سفارش ہے۔ یہاں پہ بعض پولیس افسر مجھے بتاتے ہیں کہ جی ہم سفارش نہیں مانتے، یا ہمیں سفارش اچھی نہیں لگتی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی سفارش پہ آئے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کوئی کس طرح کس چینل کے ذریعے آتا ہے۔ تو پھر اگر آپ نے اوپر کے بندے کو بھی اگر سفارش کے ذریعے لانا ہے
اور جب آئی جی بھی سفارش پہ آئے گا اور تعلقات پہ آئے گا اور لائک اینڈ ڈس لائک پہ آئے گا، سینیرٹی پہ نہیں آئے گا. سینیرٹی میں اس سینس میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر پہلے 2-3 لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر آپ سینیرٹی ہوتی ہے نا، آپ پہلے 4-5 جو سینیرٹی میں ہیں ان میں سے کسی کو لگا لیں تو وہ اس پہ کوئی زیادہ تنقید نہیں کرتا. لیکن بہت جونیئر لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ لگا دیتے ہیں، جیسے بلوچستان میں آپ دیکھ لیں. پھر آج جو اسلام آباد کا واقعہ ہوا ہے تو آئی جی صاحب کا اپنا کزن بھی اس میں شہید ہوا ہے، علی ناصر رضوی صاحب کا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان افسروں کو میں اس طرح نہیں کہتا کہ وہ نالائق ہیں یا نااہل ہیں، لیکن یہ ہے کہ اچھے افسروں کو آپ تعینات کریں تاکہ اچھی ٹیمیں بنیں اور اچھی طریقے سے وہ چلائیں. جو سینئر افسر ہوتا ہے ظاہر ہے اس کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، ایکسپیرینس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نا جی یہ جناب نیا بندہ ہے اور یہ بڑا ایکٹیو ہے، تو میرے خیال میں کہ پولیس، جب مجھے بعض اوقات ہنسی آتی ہے نا جب افسر مجھے کہتا ہے نا کہ جی میں تو سفارش نہیں مانتا ہوں، میں تو میرٹ پہ کام کرتا ہوں. تو میرٹ پہ کچھ نہیں ہوتا. یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ سارے ہی سفارش پہ آتے ہیں اور پھر وہ ڈلیور نہیں کر پاتے. بہرحال آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید بھی بات کروں گا اور کچھ مزید تفصیلات بھی بتاؤں گا. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.